تقاضا ہے۔ الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ لیکن دینی جماعتیں جب ادھر چلی غرق ہوا ہے، اور وہ اسی لیے متحد نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نقطہ نظر آ جائے کہ اس میدان کو چھوڑو، اس میدان میں آؤ، ایک عوامی تحریک برپا کرو، نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے جمع ہو جاؤ۔ کوئی بڑی دینی جماعت اللہ کرے کہ یہ روش اختیار کر لے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے ورکرز بھی ان کی طرف کھنچ کے آ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ کسی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کر رہے، اسلام کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت ملے، بلکہ یہ کہ یہاں اسلام آئے۔ میرے نزدیک اصل سبب یہی ہے، یہ ہمالائن مسٹیک ہے جو ہوئی ہے، اور میرے نزدیک اس مسٹیک کو شروع کرنے والے مولانا مودودی تھے۔ میں ان کا بہت ادب کرتا ہوں، میں انہی کا پروردہ بھی میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو، میں ایک پروڈکٹ ہوں ان کی فکر کا، ان کی علامہ اقبال کے بعد پھر مولانا مودودی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کام انہوں نے 100% درست کیا پاکستان بننے کے بعد۔ واحد وہ شخص تھا جو کھڑا ہوا یہ کہہ کر کہ یہاں کے دستور کے اندر اسلامی بنیادیں طے ہونی چاہیے۔ باقی ہماری مذہبی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو تو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ دستور کس بلا کا نام ہے اور کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت تک وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے، کبھی الیکشن میں نہیں آئے تھے، سب نے ساتھ دیا۔ سب سے زیادہ ساتھ دینے والے مسلم لیگ ہی تھے اس مطالبے کے، اور اس کے اندر جو ڈیسائسو رول پلے کیا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ وہ تو کوئی جماعت کے آدمی تو نہیں تھے۔ بدقسمتی ہے یہ، میں تو اس کو سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سن 51 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر کے جماعت کو ایک سیاسی جماعت بنا دیا۔ جب تک ادھر سے واپسی نہیں ہوگی، اسی لیے میں یہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں بہت عرصے سے، اسی ایشو پر جماعت سے علیحدگی 1957 میں ہوئی تھی، بہت حد تک سمجھ میں آ بھی چکی ہے بات، لیکن بس یہ کہ ایک خوگر ہو گئے ہیں ایک راستے پر چلنے کے، اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے انہیں ممکن نظر نہیں آتا، اور اس کے بغیر اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ہم نے جب ایک ڈول ڈالا تھا متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، قاضی حسین احمد صاحب کے پاس بھی میں جانا چاہتا تھا، انہوں نے میرا اکرام کیا، خود تشریف لے آئے۔ بہرحال چونکہ جمعیت میں وہ میرے جونیئر تھے، چھوٹے تھے، میں جمعیت میں ناظم اعلیٰ تھا، وہ آ گئے۔ انہوں نے صاحب کہا ہمارا تجربہ بہت تلخ ہے، ہم کسی اتحاد میں محاذ میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہاں فوراً قیادت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس پر قائم ہے۔ مطلب یہ کہ میں انہیں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی 2 سال پہلے، اس کے بعد بہت سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹرمز آئے ہیں جن میں کوئی سیاسی اتحاد، یہ وہ جی ڈی اے فلاں، لیکن یہ کہ وہ اس پر قائم۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ اس سے پیچھے ہٹ کر، اور جو میرا اشتہار شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، پاکستان کی جہادی تحریک توجہ فرمائے، وہ حدیث کے حوالے سے اس ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جہاد کرنا، یہ اصل کام ہے۔ میرا نام عطاء الرحمان ہے، میں اپنا شمار ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں کرتا ہوں، وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے اس کی جو نظری حیثیت ہے اس پر تو ظاہر ہے مجھے پروفیسر اتفاق ہے، اور چونکہ میں بھی اسی انٹلیکچوئل کلچر کا پروردہ ہوں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ فرمایا، لہٰذا ہمارا جو بھی نظریاتی پرسپیکٹو ہے وہ انہی خطوط پر ہے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ میرے پاس کوئی سوال نہیں، ایک کمنٹ ہے اور کمنٹ طویل ہو جائے گا، اور اسٹیٹ کی طرف سے ممانعت کی گئی ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یا خود حاضر ہو کر یا لکھ کر ان کی خدمت میں بھیج دوں گا، اور اس کا جواب دے کر اسے چھاپ دوں گا، تو انشاءاللہ وہ سب کے سامنے آئے گا۔ عبدالجبار شاکر میرا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کتاب میں ایک غالب حصہ تو وہ ہے جو واقعاتی صداقتوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی گفتگو کا ایک حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلوب کے تحت ان واقعات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے کچھ نتائج ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسلوب فکر کے مطابق واقعات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے کچھ نتائج کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ ان پیش کردہ نتائج میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک واقعی حقیقت نفس الامری کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم ان کا دکھ یا ان کا مزہ جو ہے وہ ایک چل رہے ہیں۔ 2-3 باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین سسٹم کے پروردہ تھے اور اس کے مزاج کو بہت بہتر انداز میں جانتے تھے۔ انہوں نے
یہ جو 11 اگست کا بیان ہے، اس کو اس کی کرونالوجی میں دیکھا جائے تو جو پریشر بر صغیر کی اس تقسیم کے موقع پر دستوری، آئینی یا سیاسی اعتبار سے پیدا ہو سکتا تھا، اس میں اس سے بہتر ڈپلومیٹک ٹون اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے معذرت خواہانہ اسلوب نہیں کہتا ہوں، یہ ایک ڈپلومیٹک ٹون تھی جس کو انہوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جو دستوریہ کے بارے میں یہ اظہار خیال کی شکلیں ہیں، میں توجہ دلاؤں گا کہ کیا میثاق مدینہ کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ یہ فیاضانہ حسن سلوک موجود ہے یا نہیں، یا 13 یا 14 معاہدات جو مدنی زندگی کے اندر آپ نے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں اختیار کیے ہیں، کیا یہ فضا تعاون کی اور اتحاد کی اس میں موجود ہے یا نہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ آخری بات جو ایک سوال کا درجہ بھی رکھتی ہے اور کامنٹ کا حصہ بھی ہے کہ 1885 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں تو مسلمان اور بدھ مت کے لوگ، جین مت کے لوگ، پارسی لوگ اور ہندو لوگ سارے کے سارے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہیں، اور تقسیم ہند کے نقطۂ اختتام تک ان کا تعاون کسی نہ کسی درجے میں جاری دکھائی دیتا ہے۔ کیا مسلم لیگ کے ساتھ بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ 1906 کے بعد اس ملک کے تقسیم کے نقطۂ اختتام تک مسلم لیگ میں مسلمانوں کے طبقات کے علاوہ کسی دوسرے نے ان کے نقطۂ نظر کی پذیرائی کی؟ اس سلسلے میں وہ رپورٹیں جو مختلف مواقع پر پیر کی رپورٹ ہے، اس کے بعد کمال یار جنگ کی 1940 میں ایجوکیشنل رپورٹ، اس انداز کی اور بہت ساری رپورٹیں جو ہیں ان کا جائزہ لیں، یا مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سالانہ سیشنز ہوئے ان میں جو متفقہ قراردادیں پاس کی گئی ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معذرت خواہانہ اسلوب جو سیکولرزم کے بارے میں ہمارے سامنے ہے یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک آج تک مغربی قوتوں کا یہ طرز عمل کہ وہ ہمارے اس جرم کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس اسٹیٹ کو دستوری اعتبار سے ایک نظریے کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی سزا ہمیں خارجی عوامل سے دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے، اس کے دیے جانے کے امکانات بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، وہ تو اسی اعتبار سے کہ یہ اسٹیٹ ایک نظری اسٹیٹ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظری اسٹیٹ مستقبل کی تہذیبوں کی آویزش کے اندر ایک نمائندہ تہذیب کی علامت بن کر اٹھے۔ بس اسی کے ساتھ اس کو آپ کے اس کمنٹ میں مجھے سوال کوئی نظر نہیں آیا، البتہ آپ کے کمنٹ سے مجھے کچھ اختلاف ہے۔ دیکھیے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کے لیے میثاق مدینہ کا حوالہ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ اسلام کی مستقل تعلیمات میں ہے۔ اصل میں میثاق مدینہ ایک وقتی معاہدہ تھا اور وہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی حیثیت رکھنے والی شے تھی، وہ کوئی مستقل معاہدہ نہیں تھا۔ اصل میں تو آخر میں جب سورہ توبہ میں آیا ہے معاملہ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ظاہر بات ہے کہ غیر مسلموں سے معاملہ یہی ہوگا، اس لیے مسلمان فوجیں جب نکلی ہیں تو 3 آلٹرنیٹیوز کے ساتھ نکلی ہیں۔ اگر تم اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو، بھائی ہو، نہیں تو چھوٹے ہو کے رہو، جزیہ دو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں تک مشرکین عرب کا معاملہ تھا انہیں یہ چوائس بھی نہیں دیا گیا، وہاں تو یہ تھا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کیونکہ ان میں سے حضور تھے، حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا، ان کے لیے تو قتل عام کی سزا آئی ہے سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں۔ باقی پوری دنیا کے لیے یہی ہے۔ اسلامی ریاست کی بات اس میثاق مدینہ میں بھی موجود ہے، جو بھی معاملہ اختلافی ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول طے کریں گے، گویا کہ دین وہاں پر بھی اسلام ہے، جو اوپر کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ باقی یہ کہ در حقیقت وہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینے کی ایک شکل تھی۔ حضور نے بہت سے مشرکین سے معاہدے کیے تھے، سارے کے سارے آ کے سورہ توبہ نے ختم کر دیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو درمیان میں یہ صلح ہو جانا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ وہ قریش کا جو ہے آ رہا ہے سردار صلح دوبارہ کر لیجئے یا تجدید نہیں کر رہے، یہ چیزیں تھی ایک اقامت دین کی جد و جہد کے مختلف مراحل۔ لیکن اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے لیے واقعتاً میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس کو ڈپلومیسی اگر آپ کہیں گے، اگر تو یہ لفظ آپ ڈپلومیسی جدید اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاں کو پسندیدہ اصطلاح نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر کچھ جھلک آتی ہے کہ وہاں گویا کہ اسلام کے ساتھ بھی کوئی پرائیویٹ افیئر کا معاملہ جو ہے وہ نتھی ہوتا ہے اس جملے کے اندر، لیکن اس کی ہم نفی کریں گے۔